الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اس سے پچھلی آیات میں عقیدہ شرک کی قباحت اور مذمت بیان کی گئی تھی، اور پھر اس شرک کا انجام کیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو عوام مشرکین ہے اور ان کے جو پیشوا ہیں وہ ان کی بات کو کیوں مانتی ہے؟ اگر وہ ان کی بات کو نہ مان کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ان کے جو پیشوا تھے اور ان کے کہنے پر یہ چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ کفر اور شرک میں پھنستے تھے۔ تو پچھلی آیات میں اس کو بیان کیا گیا، کفر اور شرک کی برائی کو۔ اس وقت جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں کفریہ اور شرکیہ جو برائی ان میں تھی اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھا کہ مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے سانڈ وغیرہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان کے کھانے کو وہ حرام سمجھتے تھے اور اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے معبود خوش ہو کر ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ یہ ان کا ایک خاص عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا، اور یہ بات بیان کی گئی کہ خداوند قدوس نے جن چیزوں کو حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے تم ان کو کھاؤ، تم جن چیزوں کو حرام اپنے اعتقاد میں سمجھ رہے ہو تو تمہارے حرام قرار دینے سے وہ حرام نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کے باوجود پاکیزہ رہیں گی، حلال رہیں گی۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کوئی کام ایسا کرتے ہوئے ڈرتے تھے جس سے کہ ہمارے معبود ناراض ہو جائیں، لہذا جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے نہ وہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ وہ ان کو کاٹ کر کھاتے تھے، نہ ان سے وہ کسی قسم کا کام لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے معبود کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور اپنے ذوق میں اپنے خیال میں وہ اس کو حلال سمجھتے تھے، یعنی اس عمل کو کہ ہمارا یہ عمل حلال ہے، اور اس جانور کے استعمال کو حرام سمجھتے تھے۔ اور مزید بات یہ تھی کہ وہ کہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ایسا ہی ہے، مزید یہ بات کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو چیز زمین میں موجود ہے ان میں سے حلال پاک چیز کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، فی الواقع یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ بری اور گندی ہے، اور یہ کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال پاک چیز کھاؤ، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم ان کو کھاؤ، ان کی نسبت جو ہے وہ حلال کا عقیدہ رکھو، یہ برا مت مانو کہ صاحب ہم نے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے ہیں اب ان کا کھانا حرام ہے، ان سے دودھ یا ان کی کسی بھی چیز کا استعمال کرنے کو حرام سمجھنا اور پھر اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں۔ چنانچہ فرمایا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی اس نامزد کرنے میں، وہ جو جانور کو نامزد کر دیا نا بتوں کا نامزد کرنے میں، تو تحریم کا ارتکاب کر کے وہ حرام سمجھ رہے ہیں، حرام سمجھ کر شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور اس کے جاری کیے ہوئے طریقوں سے پرہیز کرو۔ کس کے؟ جو شیطان جو تمہارے دلوں میں وساوس ڈال رہا ہے اور تمہیں اس بات پر ابھار رہا ہے کہ ایک حلال چیز کی کمیاں اور اس کی برائیوں کو ظاہر کر کے تم اس سے اجتناب کر رہے ہو، اس سے پرہیز کرو۔ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں 2 شرطیں لازمی ہیں۔ وہ 2 شرطیں لازمی کیا ہے؟ حلالن، پہلے فرمایا گیا حلالن طیبہ، حلال ہو پاکیزہ ہو، 2 شرطیں لگائی گئی یہاں۔ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، یعنی حلال کون سا جانور ہوگا، کون سی چیز ہوگی؟ جس کی شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو۔ جیسے ایک جانور ہے، آپ نے اس کے سر پر ایک لٹھ مارا، مر گیا، وہ مر گیا، تو وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو اس کا حلال ہونا یہ بنیادی شرط ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال۔ اور دوسری شرط کیا بیان کی گئی؟ دوسرے بیان فرمایا گیا طیب، پاکیزہ، ناپسندیدہ نہ ہو، وہ طیب ہونا چاہیے، یعنی نجاست ظاہری اور باطنی سے پاکیزہ ہو۔ گندگی، یعنی ایک جانور ہے نا، بکرا ہے مثلا، وہ حلال ہے، چوری کر لیا، چوری کر کے ذبح کر رہے، تو جانور تو حلال ہے نا، لیکن پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ غصب کیا ہوا ہے۔ وہ جانور کیسا ہے؟ وہ غصب کیا ہوا ہے، چوری کیا ہوا ہے، تو وہ حلال تو ہے، اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے حلال کر دیں گے حلال تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ طیب نہیں ہے، وہ کیا نہیں ہے؟ پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چوری کیا ہوا ہے، وہ غصب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے حلال اور طیب کی شرط لگا کر ایک بہت بڑی خوبی پیدا کی ہے، اور اس اصول کی بنا پر وہ شے حلال اور طیب نہیں، وہ روح اور جسم کے لیے لازمی مضر اور نقصان ہوگی۔ جو حلال اور طیب نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے وہ روح کو نقصان دے گی، جسم کو بھی نقصان دے گی، روح کے اندر پاکیز بھی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال بھی ہونی چاہیے اور طیب بھی ہونی چاہیے، لہذا جو جانور چھوڑا گیا بت کے نام پر، اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جانور کھانا حرام ہے، حالانکہ جس نے وہ چھوڑا ہے وہ اسی کی ملک ہے، وہ اسی کا مالک ہے، بت مالک نہیں ہوتا اس کا۔ یہ 4 آیتوں کے بعد آیت آ رہی ہے، وہاں بتائیں گے وہ مسئلہ کہ بت کے نام پر چھوڑنے سے حرام ہو جاتا ہے، وہ کتنے قسمیں ہیں اس کی، وہ 4 قسمیں بیان کی گئی، وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف اتنی بات بتانی ہے کہ وہ جانور کو چھوڑ کر جس کو وہ اپنے اعتقاد میں حرام سمجھ رہے ہیں اور تقرب کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، یہ نہ تقرب کا ذریعہ ہے اور نہ ان کے حرام سمجھنے سے وہ جانور حرام ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دے دیا، اب تم اسی کی پیروی کرو، یعنی اس کو حرام سمجھو، تو گویا کہ اب آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان تمہیں اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے، تمہارے دل میں یہ خیالات پیدا کر رہا ہے ایک اچھی چیز کا متعلق کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کے پیچھے چل پڑے، تو کیا ہوا؟ یہ شیطان کی پیروی ہوئی، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوا۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شیطان جس چیز پر تمہیں ابھار رہا، ظاہر بات ہے شیطان کبھی اچھی چیز کا حکم دے گا، کبھی اچھے وساوس ڈالے گا؟
اچھی چیز کی طرف تمہیں لے جائے گا، ظاہر بات ہے کہ نہیں لے کر جائے گا۔ ہاں، جس اچھائی کی طرف تم چل رہے ہو وہ اس کے متعلق شکوک شبہات پیدا کر کے تمہیں اس سے ہٹانا چاہے گا، اس کے متعلق برے خیالات تمہارے دل میں ڈالے گا۔ اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا، یہی شیطان کی اتباع ہے، یہی شیطان کے خطوات پر چلنا ہے۔ تو شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ دیکھو اللہ نے خود بیان فرما دیا، کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن، چھپا دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بتا دیا گیا۔ لہذا بھائی ایک دشمن وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، ایک بتا دیا گیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب کوئی کھلا دشمن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے احتیاط کی تدبیر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس سے پرہیز کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس لیے جب تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے احتیاط رکھو، اس سے اجتناب کرو، اس کی باتوں پر عمل مت کرو۔ اگرچہ وہ بعض مرتبہ بظاہر تمہیں خیر کی طرف بلائے گا، مگر اس خیر میں بھی شر ہوگا۔ بظاہر بعض مرتبہ تمہیں خیر کی طرف، خیر کے مساوج ڈالے گا، لیکن اس خیر میں بھی شر ہی ہوگا۔ تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ نمبر 1 حلال کھانے میں، نمبر 1 حلال کھانے میں۔ تو اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مال جو کھاؤ تم، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال مال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ ہم نے اس سے پہلے پچھلے منگل میں رزق حلال کے متعلق بتایا بھی تھا۔ ایک روایت ہم نے سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمانا دیگر فرائض کی طرح ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک فرض ہے۔ تو اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 حلال کھانا، نمبر 2 فرائض ادا کرنا، نمبر 2 فرائض ادا کرنا، اور نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ ان 3 چیزوں میں نجات منحصر ہے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ نجات کا باعث بن جائیں گی۔ تو اس لیے یہ آپ کوشش کریے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ پہنچے، ہمارے جسم میں پہنچنے والا ہر لقمہ حلال ہونا چاہیے، اسی کی کوشش کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی، کیا ہونا چاہیے؟ حلالن، حلال ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ طیب، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اکل حلال کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ کس کی؟ رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح تمہاری کمر جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح تم پتلے اور دبلے ہو جاؤ، روزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبلے ہو جاؤ، تو بغیر تقوی اختیار کیے اور مال حرام سے بچے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری کمر جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے تم دبلے ہو جاؤ، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری عبادت قبول نہیں جب تک کہ مال حلال نہ ہو۔ اگر حرام کھاؤ گے عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم مال حرام سے پلا اور بڑھا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں جو مال پہنچ رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور حلال کی تاثیر ہوتی ہے، قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، صلاح اور فلاح کی طرف آدمی کا دماغ چلتا ہے، اور جب مال حرام کھائے گا گناہوں کی طرف بھٹکے گا، زنا کی طرف، برے خیالات اس کے
قلب و دل و دماغ میں پیدا ہوں گے وہ برائی کی طرف جائے گا۔ تو جو انسان جیسا کھاتا ہے ویسے ہی اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور اگر حرام خود کھا رہا اور اپنی نسلوں کو بھی کھلا رہا تو ظاہر بات ہے خود بھی گنہگار، نسلوں کو بھی غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہماری روزی کیا ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی مشتبہ مال بھی نہ آ جائے۔ دیکھو، ایک ہے تقویٰ، حلال و حرام چیز سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے ورع کا، اجتناب المحرمات مع الشبہات۔ اجتناب المحرمات، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ، اجتناب المحرمات مع الشبہات، حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جس کی حلت میں شبہ ہو اس سے بھی بچے، یہ ورع، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس لیے، اور ایک درجہ اور ہے جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ وہ صدیقین کا درجہ ہے، کہ جس چیز کے کھانے سے طاعت اور عبادت الہی پر قوت حاصل نہ ہو، جس چیز کے کھانے سے طاعت پر عبادت الہی پر قوت حاصل نہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے۔ یعنی کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرنا جو خالص اللہ کے واسطے نہ ہو۔ یہ صدیقین کا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ درجہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا، مختلف مراتب ہے۔ تو حرام چیزوں سے بچنا، حرام کے ساتھ مشتبہ چیزوں سے بچنا، اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، تو صدیقین اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو لہذا ہم کم سے کم اگر پہلے درجے پر عمل کر لیں تو سمجھ لو اس وقت کا متقی ہے آدمی۔ اگر ہم حلال کمالے حرام سے بھی بچ جائے تو اس دور کا وہ آدمی کیا ہے؟ متقی ہے۔ تو ان اعلیٰ درجات کا حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مجاہدات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کون مجاہدات کر رہا ہے؟ بہرحال تو کیا فرمایا؟ حلال اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے، ایسا مال کھاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کھلا ہوا دشمن، اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں آدمی آپ کا دشمن ہے، ذرا سا محفوظ رہنا، نگرانی رکھ، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کے سامنے جائیں گے؟ آپ اس سے بچیں گے، ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے کہ جس سے آمنا سامنا نہ ہو، اس سے بچ جائیں گے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اب اس کی باتوں پر عمل مت کرو۔ بہرحال حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ حلال اور طیب کی پرواہ نہیں کرتے پھر وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ سے یہی تو پتہ چل رہا۔ آیت شریفہ کیا کرے؟ حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، اور جو حلال اور پاکیزہ مال نہیں کھا رہا تو گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا، اور شیطان کبھی انسان کی خیر خواہی اور بھلائی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، تمہاری خیر خواہی کیوں چاہے گا؟ اس لیے کہ وہ تو کھلا دشمن ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی دشمن ہے، بھئی کوئی شخص دشمن ہو تو تمہیں خیر کی بات بتائے گا۔ جب وہ دشمن ہے تو دشمن جو ہے وہ انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو شرعاً بری اور گندی ہے۔ آگے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ آپ دیکھیے کیسی ترتیب ہے، قرآن کی ہر آیت کیسے مرتب ہے بالکل۔ یقیناً وہ شیطان، تحقیق وہ شیطان یہی حکم کرے گا تم کو، کائے کا؟ برائی کا، سوء برائی، افعال یعنی غلط فعل کرنے کا، غلط افعال کرنے کا، اور فحشاء کا تعلق اخلاق سے، برے اخلاق کی تعلیم وہ دے گا تمہیں۔ ظاہر بات ہے جب تمہارا دشمن ہے وہ تو تم سے کام بھی غلط کرائے گا، تمہارے اخلاق اور عادات کو بھی گندا کر دے گا وہ۔ تو سو کے معنی برائی، یعنی ہر وہ چیز جو عقلاً اور شرعاً بری ہو، اور فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کو، ہر وہ چیز جو آداب اور اخلاق کے خلاف ہو، شریعت نے اسے ناپسند ٹھہرایا ہو۔ تو اب یہاں انما یامرکم یعنی شیطان کے امر اور حکم کرنے سے کیا مراد ہے؟
وہ کس برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسے ڈالنا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا ملکوتی فرشتے کی طرف سے شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برا کام کرنے کے فوائد اور مسالے سامنے آتے ہیں، یعنی شیطان ایک اثر ڈالتا ہے تو اس برائی کے فوائد بتاتا ہے کہ اس کے فائدے یہ ہیں، اس کے فائدے یہ ہیں، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ فوائد صحیح نہیں، اس لیے کہ جب وہ دشمن ہے تو تمہیں صلاح کی طرف کیسے لے جائے گا؟ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر تو تمہارے دلوں کے اندر وساوس ڈالنا خیر کے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ وہ شر ہے۔ اور جو ملکوتی فرشتہ ہوتا ہے وہ اثر ڈالتا ہے خیر کے، نیکی کے، جس پر آپ کو انعام ملے گا، جس پر فلاح کا وعدہ ہے، حق کی تصدیق، قلب کا مطمئن ہونا، یہ تمام چیزیں وہ ڈالتا ہے۔ تو اب بتا، وہ حکم امر مراد کیا ہے؟ یہ جو کہا نا انما یامرکم بالسوء، یامرکم، تو شیطان کیا حکم کرتا ہے؟ وہ برے اخلاق کا، برے افعال کا حکم کرتا ہے، اور برے افعال کیا؟ وہ وساوس ڈالتا ہے برائی کے۔ چند دوست جمع ہو گئے، ٹائم دیکھا کہ چلو بھائی چلو آج فلم دیکھ کے آتے ہیں، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھو اس کی اچھائی کیا جتاتا ہے؟ بھائی دیکھنا ہے، اس سے سمجھنا ہے، فلم کے ذریعے سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا خرابی معاشرے میں چل رہی ہے، کیا برائی چل رہی ہے، کیا، یعنی شیطان اس کی اچھائی اس کے دلوں میں ڈالے گا حالانکہ وہ برائی ہے۔ تو وہ حکم کیا کرے گا؟ اس کا حکم یہی ہے کہ برائی کے وساوس ڈالنا اور انجام افعال اس فعل کو کرا دینا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، لڑائی ہوئی میاں بیوی میں، ہے نا، لڑائی کرا دی، گالم گلوچ بھی ہو گئی، طلاق دلوا دی، نوبت طلاق کی آئی۔ وسوسہ ڈالا نا، یہ بری ہے، تیرا خیال نہیں رکھتی ہے، تجھے کچھ سمجھتی نہیں ہے، تجھے کچھ حیثیت تیری اس کے سامنے کچھ، مطلب اس طرح کے وساوس ڈالا اور اس کو ابھار دیا، غصہ دلایا، اس کو طلاق دے کر تڑ بھڑ کر دیا، الگ کر دیا، یہ وساوس۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ کھلا دشمن ہے تو وہ تمہیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، یا بھلائی کے وسوسے تمہارے دلوں میں کیسے ڈال سکتا؟ نہیں ڈال سکتا۔ تو الغرض یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہونے کی وجہ سے اول تو تمہیں وہی باتیں تعلیم کرے گا جو شرعاً ناجائز، حرام، گندی اور بری ہے، دوسرے وہ یہ تعلیم بھی کرے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ ایسے عقائد اور اعمال کی تلقین کرتا ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اب جیسے شیطان نے پڑھا دیا نا، بت کے نام پر جو ہے جانور کو چھوڑ دیا، اب اس کو حلال سمجھ رہا، اس کی تعظیم کر رہا، اس کو تعظیماً ذبح نہیں کر رہا کہ نہیں یہ تو بت کے نام پہ چھوڑا ہوا، یہ قابل تعظیم ہے، وہ کہیں مل گیا تو ہاتھ جوڑ رہا اس کے سامنے۔ تو دیکھو شیطان نے ڈالی نا، یہ وساوس شیطان نے ڈالے۔ تو جب شیطان نے ڈالے، وہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تو حرام نہیں کیا اس کو، یہ خود حرام سمجھ رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور اس لیے تعظیم کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی تعظیم نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شفاعت نہ کرے، ہماری سفارش نہ کرے۔ دیکھو شیطان کیسی پٹی پڑھا رہا۔ تو شیطان جو ہمیشہ برائی کی طرف، بدی کی طرف، بے حیائی کی طرف وہی سکھاتا ہے، وہی شرارت، فتنہ اور فساد کرنا، اور وہ ترغیب دیتا ہے من گھڑت عقیدے، وہ خود ہی بنا لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اونٹنی کا دودھ نہ پینا سنیچر کا روز، یہ شیطان نے دل میں بٹھایا، انہوں نے حرام سمجھ لیا کہ نہیں بھائی اب سنیچر کا دن ہے، نہیں پیئیں گے، حالانکہ اللہ نے جب ایک چیز کو حلال قرار دے دیا تو اب اس کا دودھ بھی تو حلال ہے۔ تو شیطان نے یہ پٹی بڑھائی، ان کے دلوں میں وساوس ڈالے، اللہ نے کی طرف سے وہ حلال ہے، انہوں نے حرام سمجھ لیا۔ اور
بدعت کی بھی تو یہی حقیقت ہے. بدعت کی حقیقت کیا یہی ہے کہ جس کام کو اللہ نے موجب ثواب قرار نہیں دیا اس کام کو بلا دلیل شرعی موجب ثواب سمجھنا، یہی تو بدعت ہے. اور کیا بدعت؟ جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا یا جس چیز پر شریعت نے اجر اور ثواب نہیں رکھا، یہ انسان خود اپنی عقل سے اس کو موجب ثواب قرار دے، اسی کا نام تو بدعت ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ باتیں گھڑ لیتا ہے، وہ گھڑا دیتا ہے عقیدے، یعنی تمہارے عقائد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. بھائی جا کر کے کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کر لیا، جھک گئے، کہاں کہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، تم جو بھی حاجت یہ مانگو گے سجدہ کرو گے قبول ہوگی. لگا دیا غلط کام پر، شیطان نے لگا دیا نا. یہ ہے وہ غلط کام، یہ ہے وہ سوء اور فحشاء. آپ دیکھیں عرس کے مواقع پر کتنی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، شیطان نے لگا دیا. یہی تو ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء. عورتیں بھی جا رہی ہیں، بے حیائی کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ تمام وہ کام ہو رہے ہیں جس کی شریعت ممانعت کرتی ہے، شریعت میں جس کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو شیطان کا کام، غلط کام پر لگا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہر غلط کام سے، ہر اس کام سے جس کی شریعت میں کوئی اثر نہ ہو، اس سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. جو بھی گناہ ہم سے ہوا اے اللہ الہ العالمین اس کو جو ہے معاف فرما دیجئے، ہماری مدد فرما، غیب سے اعانت فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، جو بھی خرابیاں چل رہی ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ ہماری مدد